طلبہ، آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت نہم میں سرسری مطالعہ ہے اور 5واں سبق ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کا آخری حصہ پڑھنا ہے۔ آخری حصہ دیکھو یہاں پہ، ہماگیر شخصیت کیا ہے ٹاپک؟ ہماگیر شخصیت۔ ہماگیر شخصیت کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہماگیر شخصیت کے حامل تھے۔ ان کا نام زبان پر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک باوقت کئی اشخاص زیر بحث ہے۔ ہر شخص کے شخصیت کے علم و فضل، فکر و نظر اور اخلاقی کمالات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور اس کا قصر انہی مختلف پہلوؤں پر تعمیر ہوتا ہے۔ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد اتنے اچھے شخصیت کے ہیں، قابل انسان ہے، کیسے ہیں؟ قابل، ہر ایک کے زبان پر انہی کا نام ہوتا ہے کیونکہ انہوں بہت ہی اچھے تعلیم یافتہ شخص ہے اور ایسی شخصیت ہے جو ہر حیثیت سے عظیم، اور ان کی ایسی حیثیت تھی بہت ہی عظیم، یعنی بلند، زیادہ بہت ہی اچھی حیثیت تھی اور ان کی شخصیت کا ہر پہلو اپنے اندر کوئی نہ کوئی انفرادیت رکھتا ہو۔ صدیوں کی گردش لیل و نہار کے بعد صحفہ ہستی پر نمودار ہوتی ہے۔ مولانا ابوالکلام کا شمار ایسی ہستیوں میں ہوتا ہے، یعنی ایسی ہستی یعنی بہت ہی قابلیت شخصیت، ایسے زیادہ سے زیادہ جیسے مصنف ہیں، شاعر ہیں اور کیا بولتے ہیں سائنسدان رہتے نا، سائنسدان، بڑے بڑے تعلیم یافتہ شخصیتوں میں ان کا بھی شمار ہونے لگا۔ کس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ ان کو بھی کیا کرے؟ بے شمار ہستیوں میں ان کا بھی نام درج کرے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی بے شمار دولتوں اور فکر و نظر کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا نالج کو بڑھائے۔ اپن بھی کر سکتے، قابلیت ہے، لیکن اندر سے اپن قابلیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ تو آپ سنو کیا کرے؟ مولانا ابوالکلام آزاد بچپن سے ہی تعلیم کا بے حد شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کے بے شمار دولتوں سے نوازا ہے۔ کس کو؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو۔ وہ ایک بلند پایا عالم دین تھے۔ انہوں دنیا کے تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور مختلف دینی علوم جیسے تفسیر، حدیث اور فقہ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ تاریخ علم ایک ایک گوشہ اور ایک ایک پہلو پر ان کی گہری نظر رکھتے تھے۔ بے شمار صلاحیت، تاریخ علم کے ایک ایک گوشہ اور ایک ایک پہلو پر ان کی نظر تھی۔ لسانیات، لغات اور اصطلاحات کے مسائل سے خاص دلچسپی تھی۔ انہوں لغات اور لسانیات، لغات یعنی جو لغات رہتی ہیں نا، ہر چیز کی میننگس اور اصطلاحات کے مسائل خاص دلچسپی سے رکھتے تھے۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی۔ عربی کیا تھی ان کی؟ مادری زبان۔ اپنی کیا ہے مادری زبان؟ اردو۔ اسی طرح مادری زبان کے معنی ہے جو اپن بچپن سے ماں کی گود سے سیکھی جانے والی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں۔ تو ان کی مادری زبان عربی تھی۔ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی تعلیم بھی حاصل کرے۔ اس کے علاوہ انگریزی، فرانسی سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ ہر زبان کے بڑے بڑے ادیبوں، مصنفوں اور شاعروں کی تخلیق پر ناقابل نظر رکھتے تھے۔ وہ ایک بہترین صحافی بھی تھے اور اردو صحافت کے دامن میں انہوں نے اب سے تقریباً 1 صدی پہلے جو کچھ ڈال دیا تھا، آج تک اس میں اضافہ نہ کیا جا سکتا۔ خطابت میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، یعنی جب جیل میں رہے خود کئی صحافت لکھتے تھے، یعنی خطوط کو لکھ کر اکٹھا رکھتے تھے ان مضامین کو۔ ان کی طاقت لسانی کے آگے برٹش حکومت اپنی تمام ذہنی جنگی طاقتوں کے ساتھ لڑتی رہی۔ عملی سیاست میں انہوں نے وقت قدم رکھا جب بڑے بڑے رہنماؤں کا اس میدان میں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے وہ ہندوستان کی ایک اہم شخصیت تھے۔ کیا تھے؟ نو بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ بھی مل جل کر رہتے تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے ہندوستان کی ایک اہم شخصیت تھے، یعنی تعلیم یافتہ میں ہندوستان کے بہت ہی مشہور شخصیت ہے۔ ہندوستان کو انہوں نے اپنے دور درازات میں اپنے افکار اور اپنی قیادت صلاحیتوں سے مالا مال کر دیا۔ تعلیم کی وجہ سے کیا کرے؟ اپنے وطن کو آباد کر دیا۔ طب پر اپنی زبان کھولی تو اپنی معلومات کا بڑے بڑے حکیموں سے لوہا منوا لیا۔ طب پر یعنی ڈاکٹر کی تعلیم میں بھی انہوں فروغ حاصل کرے، معلومات حاصل کرتے تھے۔ اور مزوری میں ان کا مطالعہ اتنا وسیع اور ان کی نظر اتنی گہری تھی کہ وہ نہ صرف اس کے تاریخ بلکہ عہد بعہد ترقی ہر عہد کی خصوصیات سے واقف تھے۔ مشرقی لباس اور کھانوں کا تذکرہ ہو کہ مشرقی کوفتوں کی تاریخ وہ ہر مذہب پر اپنی معلومات مطالعے کی وسعت سے سننے کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔
یعنی مشرق لباس اور کھانوں کا تذکرہ انہوں کرتے تھے۔ کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ اور وہ ایک باکمال شاعر بھی تھے۔ انہوں کیا تھے؟ شاعر بھی تھے، بہت ہی اچھے کمال دار شاعر تھے۔ دوسری مفسر قرآن بھی تھے، یعنی قرآن کو کیا کرتے تھے انہوں؟ مفسر قرآن بھی تھے، یعنی قرآن کو بغیر دیکھے سنے سمجھے اچھی طرح دینی تعلیم میں مہارت رکھنے والے مفسر قرآن بھی تھے۔ ادیب بھی تھے اور صحافی بھی۔ سیاست و ادب دونوں میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے، یعنی انہوں اردو تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے اور فرانسی تعلیم حاصل فرانسی بھی تھی، اور ان کو دینی تعلیم یعنی قرآن کی مفسر بھی کرتے تھے۔ ابوالکلام کے علم فضل کے جن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ وہ پہلو جن کا ذکر اور جن کا اعتراف ملک اور بیرون ملک کے علماء اور مشاہیر کر چکے ہیں، یعنی اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک والے بھی مولانا ابوالکلام کو یاد کرتے تھے، کیونکہ انہوں ایجوکیشن منسٹر ہے، اچھے تعلیم یافتہ انسان ہے، ملک کے تمام علماء اور مشاہیر کر چکے وہ گوشے ہیں جو لوگوں کے علم میں آ گئے۔ ان کے ایک وجود میں علم فضل کی ایسی کتنی دنیا آباد تھے جن کا لوگ پتہ بھی نہ چلا سکے اور کسی طرح وہ لوگوں کے احاطہ علمی میں نہ آ سکے۔ مولانا ابوالکلام آزاد دیکھو یہاں پہ 22 فروری 1958 کو اس چشم فیض اور ہمارے درمیان کی موت ہو گئی۔ 22 فروری 1958 کو اس چشمہ فیض اور ہمارے درمیان موت کی دیوار کھڑی ہو گئی، لیکن ان کی زندہ جاوید تصانیف ہمارے درمیان ہے جسے نسل در نسل استفادہ کرتے رہے گی۔ یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ 22 فروری 1958 عیسوی کو انہوں کیا کرے؟ اپنے ہندوستان سے دور ہو گئے، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ان کے جو لکھے ہوئے تصانیف ابھی بھی زندگی میں نسل در نسل چل رہے ہیں۔ اسی طرح 9ویں جماعت کی ٹیکسٹ بک ختم شدہ ہو گئی، یعنی سلیبس ختم ہو چکا ہے، اس سبق کے بھی سوالات کے جوابات طلبہ لکھنا ہے۔ یہ 9th کلاس کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے اور اس کے کوشچن آنسرس ہے، اس کے بعد ریویژن شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نوٹس لکھ کے کمپلسری مجھے پورا بتانا ہے۔ پہلا بٹ ہے، پہلے بٹ میں کتنے ہیں؟ مختصر 1 2 3 4۔ اسی طرح دوسرے بٹ میں کیا ہے؟ طویل جوابی سوالات کتنے ہیں؟ 5۔ یہ 9 آنسرز بھی لکھنا ہے۔ یہاں تک طلبہ کیا کرنا ہے؟ پورے نوٹس کو کمپلیٹ کر کے مجھے بتانا رہتا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ریویژن یا دوسرا اپن پڑھیں گے۔